اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر نگار سجاد صاحبہ نے جس طرح قرآن کے حوالے سے، آیات کے حوالے سے جو آپ نے پیش کی بات، وہ قابل تعریف ہے۔ میری اپنی ذاتی اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی بھی ایک ہی پرابلم ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے اور ہمارے متعلق ہماری کوالٹیز کیا ہیں۔ ہم صرف تلاوت کرتے ہیں اور ترجمے سے ہم نے بالکل منہ موڑا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ بھی یوم حشر کے دن، جب کہ جہاں پر کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ کوئی شبہ نہیں ہے، شفاعت فرمائیں گے بالکل، یہ اس میں ایک بات ہی۔ لیکن موقع کون سا ہے؟ حشر کا میدان ہے، کرسی آ گئی ہے عدل کی، اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں اور پیغمبر صاحب صلی فرما رہے ہیں، سورہ الفرقان کے اندر آیت نمبر 30 پڑھ لے گا، سمپل سی ہے، اے میرے رب، میری اس امت نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ صورت ہے آیت نمبر 30۔ اگر آپ نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے تو پھر آپ یہ جب باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ اسلام، امن اور محبت کا مطلب بالکل اسلام کا تخمیہ یہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ان پہ قابو پانے کے لیے آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ سچا مسلمان کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں ہے لفظ سچا مسلمان، ایک وہ ہے جس کے ہاتھ زبان دوسرے محفوظ ہیں، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا ہے، وہ کدھر گیا ہے؟ پہلی آیت جو ہے آپ کی، پہلی 5 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی، وہ ایمان کے حوالے سے تو ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ پہلی بات اللہ نے اپنی نہیں کی ہے، قرآن کی بات کی ہے۔ تو قرآن کی اتنی اہمیت تھی، تو قرآن کو چھوڑنے سے پھر کیا ہوا کہ بالکل اسلام مسلمان ہونا اور ایمان والا ہونا بالکل الگ ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، المیہ کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں مسجد منورہ میں، 8 یہودی تشریف لائے وہاں پر، اور آ کے فرمایا کہ یہ ہم آپ پہ ایمان لے آئے اور اللہ پہ ایمان لائے۔ پیغمبر نے ان کو بٹھایا تھا، ابھی زیادہ میرے خیال میں خوش بھی نہیں ہوں گے کہ اسی وقت آیت نازل ہو گئی، اے محمد ان سے کہہ دو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ بات ختم ہو گئی۔ اگر ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے تو یہ جو بات ہماری ہو رہی ہے کہ دنیا نفرت، تعصب، اختلافات کا شکار ہے، دنیا نہیں ہے، مسلم ورلڈ بھی شامل ہے اس کے اندر دنیا میں، اور جب جو دنیا میں جو شامل ہے تو پھر کون باقی رہ گیا؟ کافر اور مسلمان بالکل ایک ہی صف پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ سب سے بڑا یہ ہمارا المیہ یہ ہوا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 92-93 لکھ کے نوٹ کر لیجئے تاکہ اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو ایک دن بنایا تھا، ایک دن، اور تم نے اسے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے کر ڈال دیا۔ اور بھائی یہاں پر آیت ختم نہیں ہو گئی، آج کا جو ہمارا المیہ ہے اس کا المیہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں بانٹ لیا۔ اب جب آپ المیہ یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کے آپ کے حوالے سے بات کریں کہ دین کو آپ نے ٹکڑوں میں بانٹ لیا، وہ یہی ہے۔ میں نے جب قرآن کا میں کام کر رہا تھا تو میں نے ہر مسجد میں گیا ہوں کراچی کی، ایک بھی نہیں چھوڑی میں نے، چاہے وہ نوریہ آباد کی ہو یا اس کی ہو، اپنے غریب آباد کی بستی کی یا سرجانی ٹاؤن کی یا لانی اللہ کی یا کلفٹن کی یا ڈیفینس کی، جہاں میں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی ہو۔ 3 سال میں لگے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے میں، تو 3 سال کے اندر میں نے کراچی کی ہر مسجد چھوٹی میں گیا ہوں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جمعے کے دن مولوی کیا پڑھا رہا ہے۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کسی مسجد میں بھی، چاہے وہ ڈیفینس میں ہو چاہے وہ غریب آباد کی بستی میں ہو، میں نے دین پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرقے بتاتے ہیں یا وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ جو کہ ضعیف ہے، اور یہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ضعیف ہے کہ وہ راوی ہے۔ اب راوی کا نام بتا، کیونکہ ایک تصدیق ہوتی ہے اس سے کہ بھئی یہ کہنے والا کون ہے، اس کا باپ کون تھا، جب پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ تو اب حالت اس قسم کے ہو گئے کہ جب ٹکڑے کر ڈالا
تو وہی آج کی بات ہے. اتنی مسجدیں ہیں, 25 مسجدیں ہیں, اس کا ایک مکھیا ہے, اس کا ایک نام ہے, ایک اللہ ہے. وہ دوسرا تیسرا چوتھا پاکستان ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. امت کدھر ہے؟ جب امت ہوتی ہے تو پھر وہ ایک طاقت ہوتی ہے جو ہم کھو چکے ہیں. بھائی یہ بات ہے, یہ جو آج کا آپ کا جو موضوع ہے آپ کا اسلام امن و محبت کا مطلب, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ صرف تقریروں سے نہیں ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے بعد ہوگا. اور جڑنے کے لیے آپ پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب کوئی نبی بھی نہیں آ رہا, نہ کوئی رسول آئے گا, اور نہ کوئی صحابہ آپ کے ہاتھ موجود ہیں, سب جا چکے ہیں دنیا سے چھوڑ کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے آخر دنیا کے آخر دن, جس دن حشر برپا ہوگا, اس دن تک کے لیے قرآن ہے. اور جو ایک ہی ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ رسول بھی نہیں ہے اور ہمارے وہ صحابہ بھی نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم کو سکھاتے ہیں, ایک ہی ذریعہ ہے قرآن, اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو میں بڑی مہربانہ سے یہ عرض کروں گا کہ اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ قرآن پہ توجہ دی جائے, مساجد سے بھی دی جائے. ہمارے گھر کے ہر سرابہ برا کی کیا وہ سب سو رہے ہیں, انہیں نہیں پتہ کہ ان کی کیا ذمہ داری ہیں. ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کم از کم قرآن کی ترجمے کے ساتھ کچھ کرے, ایک صفحہ پڑھے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھے, تاکہ معلوم ہو اللہ کس چیز سے روک رہا ہے اور کیا بنا رہا ہے. تو اس لیے میں کوئی لمبی بات نہیں کہوں گا, خالی وہ 5 جو آپ کے آئے تھے سورۃ الف لام میم کی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب اللہ میاں کہہ رہے ہیں اپنی بات پہ نماز پڑھنا مان لیجیے, چوتھی بات کہہ رہے ہیں. اور پھر فوراً کہا وہ مما رزقناہم ینفقون, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذرا بندوں کا خیال رکھنا جو ہم نے تم کو دیا ہے. حسیب خان تمہاری اوقات نہیں دی ہے, ہم نے تمہیں دیا تو یہ پہنچانا غریبوں تک. یہ 5 پہ عمل کر لیجئے. قرآن جو پہلے دیے کہ متقیوں کے لیے ہے, تو ہم مسلمان ہیں تو اب متقی میں آئیں گے نا, جب پڑھیں گے تو پہلے بھی اس پہ عمل کر لیجئے. تو مسلمان حدیث اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ خلیفہ ہے دنیا کا, لیکن اسے ہمیں خلیفہ بن کے دکھانا پڑے گا. بات سے اتنی سی.